بریک کے بعد خوش آمدید. بہت سارے موضوعوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا تھا تاجر رہنماؤں کو. اس سے پہلے کہ ہم معیشت کی طرف جائیں، اکنامی کیسے بہتر کریں، ایک کامن سوال، ایک کامن ایشو رہا ہے ایک عام پبلک کا. ایک وہ گاہک جب کوئی کپڑا لینے جاتا ہے، کوئی آئرن لینے جاتا ہے، اگر کوئی اس کو چیز اچھی نہ مل پائے، جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ جو برتاؤ کیا جاتا ہے نہیں لیا جاتا، دھکے دے کے ان کو نکالا جاتا ہے. پھر وہ معاملات آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو آپ تو کلفٹن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات میں کبھی کوئی پھڈے بازیاں تو آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے مارکیٹس میں معاملات آتے رہتے ہیں. پھر جس کو بھی کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں، خاص طور پر کلائنٹس جو آتے ہیں، تو وہ ہماری ایک ایسوسیشن ہوتی ہے پوری، وہ بیٹھتی ہے، ان کا جو جائز میٹر ہوتا ہے. نہیں تو آپ ان دکانداروں کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے کہ بیہیویئر خواتین کے ساتھ کیسا ہو؟ بالکل، ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم 3 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے اگر کوئی ان کا قصور واضح ہو جاتا ہے تو ہم ان کی دکان پہ بھی بند کرا دیتے ہیں، جرمانہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح کی ہم کافی کاروائیاں کرتے ہیں جس طریقے سے یہ سارے معاملات سمودھ رہتے ہیں اور کوئی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہوتی. آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے مارکیٹ میں ہمارا ان کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو اس طرح کی ہم بالکل بھی ہونے نہیں دیتے. کوئی بھی کلائنٹ کو شکایت ہو تو ہم کلائنٹ کی زیادہ سنتے ہیں، نہ کہ اپنے دکاندار. اچھا، ایسا کوئی ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ واقعات تو کئی ہیں. ابھی میرے ہاں ایک 15-20 دن پہلے ایک لیڈیز آئیں آفس کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیلر ہیں اور انہوں نے میرا جو ہے وہ سوٹ صحیح تیار نہیں کیا جس طریقے سے میں نے ناپ دی تھی. تو انہوں نے وہ اچھا نہیں کیا، اب مجھے پیسے چاہیے واپس. اب جب ہم نے دکاندار کو بلایا تو انہوں نے بولا بھائی تھوڑا بہت فرق ضرور آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی پورے پیمنٹ کیسے کروں. اچھا، ہوا ایسا کہ اس کا ٹائم بھی نکل چکا تھا. سمجھیں کہ اگر اس نے 10 تاریخ کو دینے تھے تو وہ 10 تاریخ تک نہیں دے سکا. تو ہم نے ٹوٹل اس کے اوپر جرمانہ لگایا اور اس نے 40,000 45,000 کا سوٹ تھا. تو ہم نے ٹوٹل رقم اس لیڈیز کو واپس دلائی اور ہم نے کہا کہ سوٹ آپ اپنا کسی اور کو بیچو یا کچھ کرو، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک تو اس کے مطابق آپ نے نہیں دیا اور دوسرا اس ڈیٹ میں آپ نے نہیں دیا. تو اس طرح کے میٹر آتے ہیں جو ہم حل کرتے ہیں. ابھی 15 دن پہلے. چلیں، بہت اچھی بات. مجید میمن صاحب جیسی شخصیات اسمال ٹریڈرز کے لیے بہت ساری ان کی کاوشیں ہیں. آپ ابھی بھی ہم ان کو ٹریبیوٹ ہی پیش کرتے ہیں، اچھے سنہرے الفاظوں میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اللہ پاک ان کی زندگی بڑھائے، ان کو ایسے ہی صحت مند رکھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صد باب کیا ہونا چاہیے؟ ہماری جو پلر شخصیات ہیں، جو اس طرح کی قداور شخصیات ہیں، ہم ان کو ہیرو بنائیں، ہم ان کے ساتھ مطلب ان سے کچھ سیکھیں. چیمبر میں ایسی شخصیات میں اضافہ ہو، اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے، کوئی میٹنگز کرنی چاہیے. جو نوجوان ہیں ان کی شمولیت کروانی چاہیے. نہیں، بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور مجید محمد صاحب جو ہے اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. بالخصوص کراچی کے جو تاجر چھوٹی بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے گائے بگائے ہمارے پاس بھی ملاقات کے لیے بھی آ جاتے ہیں. کبھی ہمیں چیمبر بھی بلا لیتے ہیں، مدعو کرتے ہیں. اور وہ اچھی چیزیں ہمیں جو ٹپس ہوتی ہیں وہ اپنے مشورے ہمیں دیتے بھی ہیں کہ بھئی سسٹم کو، اپنے گروتھ کو کس طرح کرنا ہے، کاروبار کو اپنے کس طرح بڑھانا ہے، اس کو کس طرح رکھنا ہے، اس کو کس طرح جاری اور ساری رکھنا ہے. اگر اس وقت کاروبار کی پوزیشن خراب ہے تو آیا ہم نے کس طرح کام کرنا ہے. تو اچھے مقصد ہے کہ میں مجید محمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ چیمبر کے اندر اسمال چیمبر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس چیمبر کی نمائندگی کر کے بیٹھتے ہیں اور چھوٹے تاجروں کی آواز بھی بنتے ہیں. تو نوجوانوں کو بھی آپ آگے لائیں اور ان کو یہ جو بزنس ٹیکٹیکس ہوتی ہیں یہ بھی آپ ان کو بتائیں تاکہ وہ آپ سے مطلب ایک بینیفٹ لے سکیں. اور جب آپ اگر کہیں دورے پہ جائیں تو وہ آپ کی جگہ لیں اور معاملات کو سموتھلی چلائیں. نوجوانوں کی شمولیت ہونا تو اچھی بات ہے. تو آپ جو نوجوان جو ہماری یوتھ ہے آپ ان کو لے آئیں بالکل. میں آپ کو طرف. آپ دیکھیں کراچی میں ٹھیک ٹھاک ایسوسیشنیں بنی ہوئی ہیں، حیدرآباد میں، نواب شاہ میں، کیونکہ میں تمام جگہوں کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں ان 4 صوبوں کو بھی میں ریپریزنٹ کرتا ہوں. تو ہماری مارکیٹوں کے دورے بھی ہوتے ہیں، 4 صوبوں کے بھی دورے ہوتے ہیں، سندھ کے بھی دورے ہوتے ہیں. تو یوتھ ہر ایسوسیشن کے ساتھ یوتھ موجود ہے. اگر 2 سے 4 بندے اور لیں، باقی تقریباً یوتھ ہوتی ہے تاکہ وہ مارکیٹوں کو سروائیو کر سکے. اور جو آج کے دور کے جو مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب اس دور کے جو مسائل میں اور پچھلے دور کے مسائل میں بڑا ڈفرینس ہے. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ لیڈیز سوٹ خراب ہوا، یہ پرابلم آ گئی. تو یہ بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. انتظامیہ کے ساتھ بھی ناراضگی ہو جاتی ہے، ڈی سی صاحبان کی جو ٹیم آتی ہے ان کے ساتھ بھی اکثر ناراضگی ہو جاتی ہے. کچھ غلطیاں ہمارے دکاندار کی ہو جاتی ہے، کچھ غلطیاں وہاں سے پریشر غلط آ جاتا ہے. تو پھر اس سے بیٹھ کے بھی اس کو بھی سالو کرواتے ہیں اور ہم اس سلسلے کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پلیٹ اس میں فارم پہ بیٹھ کے پولیس کا یا انتظامیہ کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پولیس کا انتظامیہ جو بڑے افسران ہیں الحمدللہ وہ بہت پیسفل، بہت اچھے اور وہ سنتے ہیں. میں تو اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی محمد صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا
کہ وہ چھوٹے تاجروں کی جو کروڑا کی جو صورت حال تھی اس میں انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا، اور ہماری ایک کال کے اوپر ان کا فون اٹھتا تھا، اور اگر کسی وقت ان کی کال نہیں اٹھتی کسی وجہ سے تو بعد میں جس وقت وہ فارغ ہوتے تھے تو ان کے پی اے کا کال آ جاتی تھی یا ان کا خود کا فون آ جاتا تھا، بھائی خیریت تو تھی، آپ نے کال کی۔ تو ایسی جگہوں پہ جب ایسے لوگ اگر بیٹھے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مطمئن ہوتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اوپر افسران کیا کریں، جب چھوٹے لیول پہ جو مارکیٹیں ہیں، جو علاقے ہیں، جو ایس ایچ اوز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نفری نہیں ہے، نفری کا فقدان ہے۔ جب نفری کا فقدان ہوگا تو اچھا پھر 26-27 ہزار کی نفری ہے کراچی کے اندر، اس میں آدھے جو ہے وہ تفتیش میں بانٹ دیے، آدھے ادھر چلے گئے، دو ڈیوائڈ حصوں میں کر دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ایک ہونا چاہیے اور ان میں نفری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے، نفری کا بہت بڑا فقدان ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے آئی جی سندھ سے بھی اور سندھ گورنمنٹ سے اور وفاق سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی میں نفری کا جو سسٹم ہے وہ بڑھایا جائے، اور پلس اس کے علاوہ ان کو بجٹ بھی دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جو ڈکیتی کی وارداتیں ہوا کرتی تھی مارکیٹوں میں، دکاندار حضرات پریشان ہوا کرتے تھے، اسلحے کے زور پر ان سے لوٹ مار ہوتی تھی، اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ دیکھیں کمی تو کچھ کہہ لیں آپ، پچھلے دور والے کے حساب سے تو نہیں، لیکن آج بھی اسٹریٹ کرائم تو اس نے تو اپنا منہ کھولا ہوا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ کاروبار نہیں ہے، معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم بار بار یہی سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کاروبار چلنا چاہیے۔ اگر کاروبار نہیں چلے گا، ایک کووڈ کے اندر آپ نے کاروبار بھی چلانا ہے اور کووڈ-19 سے بھی ہم نے نمٹنا ہے، کرونا سے بھی نمٹنا ہے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے سیو کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سیف لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سیو کرنا ہے اور اپنے کاروبار کو بھی سیو کرنا ہے، تبھی ہم اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں قیام امن کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ اسٹریٹ کرائم میں، تو وہ پچھلے دور کے اندر میں تو تہ دل سے ڈی جی رینجرز کا سندھ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ قیام امن کے لیے رینجر صاحب نے جو اہم کردار ادا کیا اس کراچی کے اندر، میں نو ڈاؤٹ بہت بہترین کام کیا۔ آج الحمدللہ کراچی پیسفل ہے، لیکن ابھی چھوٹے موٹے معاملات ابھی یہ چل رہے ہیں، یہ دوبارہ جب دیکھیں بے روزگاری بڑھے گی تو یہ عناصر سر اٹھائیں گے؟ بالکل سر اٹھائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور سندھ گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ ان میں نفری میں اضافہ کیا جائے، اور تاکہ اور دوسرے ہیں کہ ان کے فنڈ بھی کھولے جائیں۔ پتہ چلا کہ ان کے فنڈ بھی ان کو پورے نہیں ملتے، سندھ گورنمنٹ کو بجٹ بھی پورا نہیں ملتا، تو بڑا مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا اور پرائم منسٹر پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس چیز کو چلائیں کہ دیکھیں ہم بلا خوف کب کاروبار کرتے ہیں، جب ہمیں ایک یونیفارم بلیک وردی شرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اور گاڑی آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے، تو ہم کھلے بڑے دھڑلے سے ہم اپنا ہمارے محافظ گھوم رہے ہیں، ہم کاروبار کر سکتے ہیں۔ جب وہ محافظ کو اگر آپ پرابلم ہوگی، ان کی گاڑیاں نہیں ہوں گی، انہیں پیٹرول میں مسئلے مسائل ہوں گے، ان کے بجٹ نہیں آ رہے ہوں گے، تو وہ آدھی گاڑیاں ادھر ہوں گی آدھی ادھر ہوں گی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہم خوف کی فضا میں گزر رہے۔ ٹھیک ہے میاں طارق صاحب، حکومتی جو ماہر معاشیات ہیں بیٹھتے ہیں، پاکستان کی اکنامی پہ بات کرتے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھیں، ان کو تجاویز دیں، آپ ان کو پرپوزل دیں، جی ہم سے بھی مشورہ لیں۔ دیکھیں جو بیٹھتے ہیں آپ دیکھ لیں نا، وہ اس پہ جی ڈی پی کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، بھلے جتنا بھی بیٹھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نقصان میں جا رہا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں نا، جب آپ کی ایک گروتھ جو ملک میں بنانے والی اشیاء ہیں، ملکی اشیاء ہیں، وہ تیار نہیں ہوں گی تو وہ کس طرح یہ چیزیں اٹھیں گی؟ پھر وہ تیار ہوں، پھر ڈیوائیڈ ہوں، پھر ان کی کنزپشن ہو، تو پھر یہ معیشت اٹھے گی۔ تو ان کو سب سے پہلے جو ہے ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے، عام لوگوں کو، چھوٹے دکانداروں کو، بڑے دکانداروں کو، یا جو زرعی اس میں تعلق رکھتا ہے۔ اب کیا ایڈوائس کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نچلے درجے پہ ہیں، مثال کے طور پر کھاد ہے، اس کو یہ سستا کیا جائے۔ کھاد ابھی آسمان کے اوپر ریٹ گئے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز جو ہے مہنگی، جب تک یہ چیزیں سستی ہوں گی تو ملک میں تیاری ہوگی، ملک میں تیار ہوں گی چیزیں، تو جبھی تو معیشت آپ کی اوپر اٹھے گی۔ اب چیزیں آپ نے اتنا مہنگی کر دی ہیں کہ لوگوں کا چولہا چلنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ چیزیں کیسے تیار ہوں، کیسے اس کی کنزپشن ہو، کیسے وہ تقسیم ہو، کیسے معیشت اوپر اٹھے؟ تو اس کے لیے ہمارا تو ان کو مشورہ ہے، یہ ماہر معاشیات پوری دنیا سے بلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ان کو لے کے یہ چھوٹی نیچے نہیں دیکھتے، یہ صرف ایک اسلام آباد کی بڑی بیٹھکوں تک بیٹھک ہوتی ہے، اور وہاں بہت اچھی بات کی طارق صاحب نے کہ گراؤنڈ اور گراس روٹ پر آ کے حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، اور پاکستان میں
قابلیت کی کمی نہیں ہے. بہت سارے بزنس کمیونٹی میں بھی ایسے معتبر لوگ موجود ہیں کہ جن سے وفاق ایڈوائز لے سکتا ہے, وفاق ان سے مشاورات کر سکتا ہے. ان میں سے بھی لوگوں سے تجاویز لیں کہ کیسے ہم ملک و ملت کو اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.